وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 61 حصہ 2. موضوع: کیا ہم قرآن کے مضامین کو اپنے لیے نہیں سمجھتے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بلکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور کھاری اور شیریں دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ ان کفار میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 61. امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ جس نے بنایا زمین کو رہنے کے قابل، وجعل خلالہا انہارا، اور ان کے درمیان نہریں بنا دی، وجعل لہا رواسیہ، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں. رواسیہ کہتے ہیں میخوں کو، لنگر یا میخیں. تو بہرحال یہ پہاڑوں سے مراد یہاں، یہ رواسیہ سے مراد یہاں پہاڑ ہیں. وجعل بین البحرین حاجزا، اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور المعبود بھی ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. سامعین اکرام، توحید کا مضمون ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں اور اپنی رحمتیں، اپنی ربوبیت کے مظاہر بیان فرما رہے ہیں. ایک تو آج کا جو سبق ہے امن جعل الارض قرارا، کہ زمین کو رہنے کے قابل کس نے بنایا ہے. آپ دیکھیں زمین میں پوری زندگی کے پورے آثارات موجود ہیں. بلکہ اگر ہم دیکھیں نا اور محسوس کریں تو اس بھری کائنات میں صرف ایک یہ کرۂ ارض ہی ہے جو یعنی جس پہ زندگی کے آثار ہیں. باقی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ مضمون ہے، الگ جگہ ہے، لیکن یہاں زمین میں دیکھیں رہنے کے قابل ہے. یہ زمین
یعنی نہ تو دلدلی ہے کہ یہاں کچھ ہو نہ سکے، نہ تو سارا پانی ہے، نہ ساری خشکی ہے، اور یعنی رہنے کے قابل ہے۔ زمین جو ہے قرار، مطلب اس پہ آپ رہ سکتے ہیں۔ اور یعنی ایک تو یہ زمین کو اصل میں اس ہر جو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں کافی سارے اسباق ہیں، اور خاص کر یہ زمین جو ہے سامنے، یعنی اس کو رہنے کے قابل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد اور ہماری زندگی کی بقا کے لیے بنائی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس میں آپ دیکھ لیں نباتات ہیں، مختلف قسم کی نباتات ہیں، اور مختلف قسم کے حیوانات ہیں، نباتات ہیں، پھر زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ آپ دیکھیں توانائی کا آج انحصار جو ہے وہ تیل پہ ہے، زمین پہ اللہ تعالیٰ نے خزانے پیدا کر دیے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے نا، یہ تو کسی اور کی حکمت نہیں ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ جانتا ہے ہماری ضروریات کو، اور وقتاً فوقتاً وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے خزانے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک سامعین کرام، یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نہروں کو، یہ نعمتوں کو محسوس کریں، یعنی اس کی نعمتیں، اصل میں نعمت کا اگر احساس ہمیں ہو جائے نا، اس میں یعنی اس کے مابین مضمون یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ہمیں احساس ہو جائے تو اتنا انسان ناشکرہ پھر نہیں ہو سکتا جتنا کہ اب اس وقت ہم ناشکری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ہماری سامعین کرام اکثریت جو ہے، بل اکثرهم الکافرون، اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اکثر لوگ ناشکری کر رہے ہیں۔ ناشکری کا کیا مطلب ہوتا ہے سامنے کا؟ نعمت کا غلط استعمال، نعمت کا بیجا استعمال۔ یہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، ہم تو، ہماری حقیقت تو روح ہے، ہمیں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اخروی زندگی کے لیے ہم اخروی زندگی میں کامیابی کو اپنا نصب العین بنا لیں، آخرت کے لیے زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے لوگوں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ظاہر دنیا پہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، اور ظاہر ہی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور ظاہر ہی میں ڈوب گئے ہیں۔ وہ قیامت میں آتا ہے نا، یہ روز قیامت ہر انسان اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو ہم لوگ اس وقت، یہ قیامت کیا ہے یا آخرت کیا ہے؟ وہ تو دنیا کا ایک عکس ہے، یہاں آپ جیسے ہوں گے وہ وہاں اس کا جو حقیقی تصویر ہے وہ آ جائے گی سامنے۔ اور سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی میں آپ سے جو بات کہہ رہا تھا نا پسینوں کی، وہاں پسینوں میں وہ لوگ ڈوبے ہوں گے جو یہاں دنیا میں ڈوب گئے، یہ ایک بات لکھ لیں، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہاں اپنے پسینوں میں ڈوبیں گے اور وہ سختی میں ہوں گے جو یہاں دنیا کے ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، اور انہی مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کے انہی مسائل میں کے حل کی تلاش میں سرگردان ہیں۔ اب وہ حل جو ہے وہ تو مسائل کیا ہیں کہ بھئی جس کے پاس دولت ہے بھی وہ کہہ رہے ہیں یار اس دولت میں تو اضافہ ہونا چاہیے، تو کم ہے۔ کسی کے پاس اسلام آباد میں مکان ہے وہ تو کہتا ہے ایک مری میں ہونا چاہیے، ایک جو ہے لندن میں چاہیے، یہ ایک دبئی میں، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ یہاں حرص کا پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں، انسان حریص رہ کے زندگی گزارتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ عالم قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی ہے سورہ تکاثر میں
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادتی کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے. تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ اگر ایسی بات ہے کہ ہم مقبروں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا اب یہ ہے نا کہ حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آپ غیر حقیقی دنیا سے باہر آ جائیں. یہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، یہ غیر حقیقی دنیا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو آخرت ہے. فإن الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخری زندگی جو ہے وہ حقیقت پہ ہے. یہ تو تقریباً ایک خواب کی مانند ہے سامعین کرام، کہ آپ خواب میں دیکھ رہا ہے. وہ بلکہ شعر کو چھوڑیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سو رہے ہیں، جب ان کو موت آ جائے گی نا تو یہ جاگ جائیں گے جب موت آئے گی. اور حقیقت میں یہ ہے کہ حقیقت اس وقت تو ہماری آنکھ سے پوشیدہ ہے، آنکھ کے سامنے تو ہے لیکن ہم اس سے غافل ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آنکھ کے سامنے ہے ہماری حقیقت. یہ سارے جو قدرت کے مظاہر ہیں یہ تو ہمارے سامنے ہیں. خود ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو وجود ہے، ذاتی وجود، یہ کیا تھا؟ وہ جرثومے کی کبھی آپ نے تصویر دیکھی ہے؟ جو انسان کا ایک جرثومہ ہوتا ہے وہ نہ آنکھ سے، نہ وہ تو خوردبین سے نظر آتا ہے. خوردبین سے بس وہ ایک ایسی شکل سی ہوتی ہے، ایک ہلنے والا کیڑا، جیسے کہ آپ کبھی وہ دیکھتے ہیں اس میں. بہرحال وہ ایک جرثومہ، وہ ہماری مطلب وہ جسمانی حقیقت ہے، اس سے جو ہے پھر وہ نشو و نما پاتی ہے. تو پھر آپ یہ اب دیکھ لیں کہ وہ جرثومہ حیات کس نے پیدا کیا ہے، اس کو زندگی کس نے دی ہے، یہ بات ہے. پھر اس کو ماں کے پیٹ میں جب وہ بن رہا تھا، جب بچہ بن گیا تو غذا کس نے دی؟ ظاہر ہے. اور اب جو میں اتنا سا تھا، یعنی ایک ہاتھ تو نہیں تھا، آدھا ہاتھ اتنا سا تھا، اب میں آپ کے سامنے 5 فٹ 9 انچ میرا قد ہے ظاہری وجود کا. تو اس حالت میں مجھے کس نے بنایا ہے؟ میرا درجہ بدرجہ یہ جسم زوال کی طرف آ رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اسی طرح آپ سب لوگوں کا ہے سامعین کرام. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہمارے سامنے کھلے ہیں، لیکن بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، نہیں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حق معبود کو پہچان لیں. حق معبود صرف ایک ہے، اللہ. اب اس معبود کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں اور اسی کی مانیں اور اسی کے لیے اپنی زندگی گزار دیں. تو پھر تو بات کچھ سیٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بات جو ہے سیٹ نہیں ہوگی سامعین کرام. تو مضمون یہ ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل رواسیا. تو یہ مضمون ذرا سوچ سمجھ کے پڑھیں. اور بس یہ ہے نا کہ اس قرآن کو اگر ہم اپنے لیے سمجھ لیں تو پھر بات سیٹ ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ تو اگر نہیں ہے تو پھر وہ یعنی پھر قرآن پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہوگا ہمارے لیے. تو مضمون کیا ہے کہ امن جعل الارض قرارا. اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہا ہے. میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا یہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ حق سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں تذکر، پیغمبر کی ذات جو ہے انما انت مذکر، تم یاد دہانی کروا لے. یہ قرآن جو ہے بذات خود یاد دہانی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، یہ
ذکر اس کا کہا گیا ہے، ذکر، وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی باہر ہے. تو اب یہ یاد دہانی کے طور پہ آپ، یعنی یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں، میں آپ سے درخواست یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں کہ یہ میرے لیے، مجھ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کیونکہ میں بنیادی طور پہ تو میں نے راستے سے ہٹ گیا ہوں اپنے، جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 7 بل ہم قوم یعدلون، یہ اپنے راستے سے ہٹ گئے. اللہ کا راستہ تو میں نے نہیں اپنایا ہوا، میں نے مطلب ہم نے اکثریت نے نا. تو امن جعل الارض، اے مشرکو، اے اللہ سے رخ موڑنے والو، دیکھو تو صحیح کس نے بنایا ہے زمین کو رہنے کے قابل. وجعل خلالها انہارا، اور اس میں نہریں، دریا اس میں کس نے بنائی ہیں. وجعل رواسیہ، اس میں میخیں بنائی ہیں پہاڑوں کی کتنے فوائد ہیں. جمادات، اس سے آپ ماربل نکال لیں، ہیرے نکال لیں، جواہرات نکال لیں، سونا نکال لیں، لوہا نکال لیں، چاندی نکال لیں، گیس نکال لیں، یہ مطلب یہ بہرحال. تو وجعل بین البحرین حاجزا، اور سب سے یعنی بظاہر سب سے بڑی قدرت جو ہے اس کی یہ ہے کہ 2 دریا بہہ رہے ہیں، اس کے درمیان آڑ ہے. آپ دیکھیں سمندر میں میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. اچھا پھر نہ صرف یہ سمندر میں نہیں ملتے، یہاں آپ دیکھ لیں، میں مردان میں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں مردان میں رہ رہا ہوں، میں جس جگہ رہ رہا ہوں وہاں کا پانی میٹھا ہے. اچھا اب میں یعنی دوسرا جو ہمارا گھر ہے، یعنی ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، اور وہاں کا پانی ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہاں کا ہے، وہاں کا الگ ٹیسٹ ہے، یہاں تھوڑا سا کھاری پن ہے، وہ اس جیسا میٹھا نہیں ہے. اچھا پھر یہاں سے آپ جاتے ہیں، میں مردان میں ہوں، آپ چلے جاتے ہیں رسال پور کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے، مطلب اتنا کھارا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں جیسا میٹھا تو نہیں ہے. اب یہ تو چھوٹا سا علاقہ ہے مردان، رسال پور یا یہ تو، لیکن پانی جو ہے ہر جگہ اپنی مختلف وہ ہے، آڑ ہوتی ہے وہ، یعنی اب یہاں کا پانی وہ نہیں ہے اس جیسا میٹھا نہیں ہے مثال کے طور پہ، تو آڑ ہوتی ہے. اب یہ کیا نظام ہے؟ اب یہاں کی تو چلو زمین میں ہے پانی، زمین کے نیچے ہے اور یہاں وہ ہے نیچے پانی ہے، لیکن سمندر میں کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے کہ یہ 2 پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان میں ہے. مرج البحرین، 2 سمندر جاری ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں. اور وجعل بین البحرین، اب یہ ایک ایسی نشانی ہے قدرت کی. دیکھیں اصولی ہاتھ آپ لگائیں گے، آگ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو وہ جلے گا. پانی نیچے کی طرف بہتا ہے اور پانی آپس میں مکس ہو جاتا ہے. آپ ایک تالاب ہے مثال کے طور پہ، اس میں سرخ رنگ ڈال لیں تو وہ تالاب کا پانی رنگین ہو جائے گا سارا؟ یہ تو نہیں ہوگا. بس وہ خاصیت ہے پانی کی، تو خاصیت ہے کہ یہ مرج ہو جاتا ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ تو کرتا ہے، فعال لما یرید، اس نے چاہا سمندر میں میٹھا پانی بھی ہو تو وہ پانی آپ صاف دیکھ سکتے ہیں. اس کی تصویریں آپ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں سامعین کرام. اگر کوئی سمندر میں نہیں جا سکتا تو اس کی تصویریں دیکھ لیں آپ، اس کا رنگ علیحدہ ہے، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے، میٹھے پانی کے چشمے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اب یہ ساری باتیں ہیں. اب اس کا اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہا ہے کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ معبود کا میں نے آپ کو معنی بتایا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ توجہ نہیں کرتے. یعنی قدرت کے مظاہر ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے. اب مثال کے طور پہ اب یہاں
4 مظاہر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل، اور اس میں دریا بہا دیے ہیں، اس میں پہاڑ ہیں، اور اس میں جو سمندر ہیں اس میں میٹھے پانی کے چشمے ہیں، وہ آپس میں نہیں ملتے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، حاجز آڑ رکاوٹ۔ اب یہ 4 مظاہر ہیں قدرت کے، بالکل واضح ہیں۔ اب بات یہ ہے سامعین کرام، سمجھنے کی بات ہے کہ ہاں ہم محسوس کر لیں کہ طاقتور ذات تو وہی ہے، پھر وہ مہربان ذات وہی ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، یہ سارے اس کے مظاہر اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو باطل کی طرف کیوں جھکتے ہو؟ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل تو باطل ہے، اس کو تو کوئی نہ قرار ہے نہ اس کا حقیقی کوئی وجود ہے۔ تو بہرحال اس پہ غور کرنا چاہیے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور آپس کے یعنی جو بھی نشانیاں آپ کو ملتی ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ جو ضرورت مند کی مستر کہتے ہیں جو بے قرار ہے، مجبور ہے، بے قرار ہے، تو کون اس کی دعا سنتا ہے؟ یعنی اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو کون سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کو اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، زمین کا خلیفہ۔ بہرحال اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ سب سے پہلی کہ مجبور، ایک انسان مجبور ہوتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی دعا کے قبولیت کے وہ ہیں کہ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں نا تو کچھ وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس میں مضمون بیان کرتا ہوں کہ دعا کی قبولیت ویسے تو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ وہ جس کی بھی دعا قبول کرے۔ مثال کے طور پہ شیطان ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی رب انظرنی، قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، روز ازل جب وہ یعنی حکم سجدہ ہوا انسان کو اور اس نے انکار کر دیا، پھر وہ مردود ہو گیا، تو اس نے ایک دعا کی شیطان، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف آپ کو تو دعا کی قبولیت تو شیطان کی بھی ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ ابو جہل کی دعا قبول ہو گئی، جب جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے تو مکے میں حرم شریف میں آیا، وہ خانہ کعبہ گیا اور خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہم میں اور محمد میں جو بھی حق پہ ہو اس کو فتح عطا فرما۔ اب یہ ابو جہل کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم دعا مانگتے یعنی اگر تم نے فیصلہ چاہا تو فیصلہ تو آ گیا، اگر تم نے یعنی تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہ الفاظ آئے قرآن میں، تم نے اگر فیصلہ چاہا تو فیصلہ تو آ گیا، تو ابو جہل کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو یہ سامعین اکرام دعا کی قبولیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ وہ ہوتا ہے۔ بعض وقت ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا تو یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ ہے۔ اب وہ دعا ہم مانگتے ہیں بعض اوقات وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں آپ کے لیے آخرت کی کوئی آسانی پیدا کر دے گا۔ دعا رد نہیں ہوتی، ایک بات یہ یاد رکھیں، دعا رد نہیں ہوتی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی، آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوئی، وہ رد نہیں ہوئی، لیکن اس کا اجر جو ہے آپ کو ملے گا، جو بھی ہے اس کا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ بعض اوقات ایک آدمی حج پہ آتا ہے، اس کا کھانا حرام سے ہے، اس کا پینا حرام سے ہے، اس کا لباس حرام سے ہے، اور وہ یا رب یا رب کہہ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حرام لقمہ جس پیٹ میں ہو 40 دن تک وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ مختلف وہ ہیں اسباب و ذرائع ہیں، لیکن یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ ہے، دعا مانگنی چاہیے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا۔ لیکن اصل جو چیز ہے نا سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ ہم اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر ہم بندگی اللہ تعالیٰ کی نہیں کر رہے، خالص بندگی، اگر دین ہمارا اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، پھر دعائیں جو ہیں وہ یعنی دعا کا پھر اگر تمہاری دعا قبول بھی ہو جائے، مثال کے طور پہ شیطان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کا اس میں کیا فائدہ ہوا؟ اس کے تو گناہ میں عذاب میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے، قیامت تک اس نے دعا مانگی قبول ہو گئی۔ تو انسان اپنے مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ، یہ میں تھوڑا سا مضمون بیان کر دیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو اپنا مقصود حیات تسلیم کر لیں، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں، تو وہ جو ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے سامنے کا۔ بہرحال من یجیب المضطر اذا دعاہ، کون بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ، اور وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے، اور وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ الٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا اور معبود ہیں، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن جعل الارض قرارا، ترجمہ سنا دیں سامنے کا۔ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اس کے اندر دریا روانہ کیے۔ وجعل لها رواسیا، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ الٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور معبود کوئی ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے بے قرار کی جب وہ دعا مانگتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو رفع کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ الٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ سامعین کرام، ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Or who made the earth habitable and made rivers flow through it and set mountains on it and placed a partition between the two seas. Is there another God with God? But most of them do not know. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ
قليلا ما تذكرون. Or who answers the one in need when he prays to him, and relieves adversity, and makes you successors on earth. Is there another God with God? How hardly you pay attention. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون. Or who guides you through the darkness of land and sea, and who sends the winds as heralds of his mercy. Is there another God with God? Most exalted is God above what they associate. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔